السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاسٹ بک 9 کو اب ایکسپلین کر رہے ہیں، تو اس کی ہم الحمدللہ 23 لائنز تک کو ایکسپلین کر چکے ہیں اور آج ہم 24 سے 38 لائنز تک کو ایکسپلین کر پائیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو پیراڈائز لاسٹ بک 9 ہے، اس میں کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی ایسی نہ ہی اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے سیٹن کی جو ہم نے بک 1 میں دیکھی تھی، بلکہ اس میں فال آف مین کائنڈ، جو انسانیت کو گرنا پڑا ہے، جنت کے جو مزے لوٹنے تھے سب نے اور وہ سب چھوڑ کر اس دنیا میں آنا پڑا اور موت کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کا، تکالیف کا، اس کے بارے میں ساری بات کی جا رہی ہے۔ اب ان لائنز میں جو ہم ٹو بی پریسائز آج کرنے جا رہے ہیں، ان کے اندر ہمیں زیادہ کانٹیکسٹ اس چیز کا دیکھنے ملتا ہے کہ کس چیز نے جان ملٹر کو انسپائر کیا، اور وہ سارا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ایپک پوئم لکھی جبکہ یہ ان کی طبیعت کے، ان کی نیچر کے خلاف تھا، کہ وہ ایپک پوئمز کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی اتنا انہیں وہ انٹرسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے خود ایک ایپک پوئم لکھی جو کہ ایک ہسٹری کے اندر بہت بڑی ایپک پوئم کے نام سے جانی جاتی ہے، اور کس طرح سے وہ کمپیریزنز دیتے ہیں کہ ان کی ایپک پوئم باقی ایپک پوئم سے اچھی ہے اور بہت بالا تر ہے، یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اب پریویس لائنز کے اندر یہ چل رہا تھا، جس اسٹوڈنٹ کو میری ان لائنز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اسے پہلے پچھلے ویڈیو لیکچر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے اور پھر یہاں پر آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک سیکنڈ ذرا ٹھہرے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پریویس لائنز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری کی دیوی میری جو ہے مقدس روح جو ہے وہ میرے پاس آتی ہے اور مجھے وہ انسپائر کرتی ہے، اور پھر میں یہ ایپک پوئم لکھ پاتا ہوں، اس کی لائنز لکھ پاتا ہوں۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو انہیں یقین بہت ہے اس چیز پہ کہ ایسے وہ آتی ہے، اور دوسرا وہ یہ پورٹری کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں اسسٹنس شامل ہے مقدس روح کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ وہ کیا کہتے ہیں، ایزی مائی انپریمیڈیٹ ورس، وہ آتی ہے، اور ایزیلی مائی انپریمیڈیٹڈ ورس سنس فرسٹ دس سبجیکٹ فار ہیروئک سانگس پلیز می لانگ چوزنگ، اور وہ آتی ہے اور میری جو لائنز ہیں شاعری کی انہیں سیدھا کر جاتی ہے، مجھے اسسٹ کر دیتی ہے، مجھے مدد کر دیتی ہے۔ سنس فرسٹ دس سبجیکٹ فار ہیروئک سانگ پلیز می لانگ چوزنگ اینڈ بگننگ لیٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیروئک سانگ ہے، یہ جو پیراڈائز لاسٹ میں لکھ پایا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، لیکن حیرانی کی بات یہ کہ مجھے یہ چوز کرنے میں بہت لمبا عرصہ لگا، مجھے بہت دیر۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیراڈائز لاسٹ مانا کیا جاتا ہے، ہسٹری کا پارٹ ہے کہ انہوں نے یہ ابو 50 کی ایج میں جا کے لکھی، جب جان ملٹن اندھے ہو چکے تھے، اور یہ رات کو لائنز وغیرہ بڑبڑاتے رہتے، ان کو یاد ہو جاتی، اور صبح وہ اپنے کسی دوست کو، کسی بچے کو کہتے کہ یہ لائنز لکھ دو مجھے۔ اس حالت میں انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور بالکل انہیں کوئی ڈومیسٹک پلیجر اس ٹائم حاصل نہیں تھا۔ زندگی میں ایک انسان بلائنڈ ہو جائے تو کیا اس کی لائف رہ جاتی، یعنی کہ انہوں نے لائف کے بالکل آخری حصے میں جا کے لکھی۔ بگننگ لیٹ سے یہی مراد ہے کہ اس کی شروعات زندگی کے ڈھلنے کے وقت انہوں نے کی، اور اس پوئم کو چوز کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ عرصہ لگا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، not sedulious by nature to indite wars، وہ بائی نیچر ہی، بائی ڈیفالٹ ہی نا ایپک پوئمز لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ Hither to the only argument heroic deemed chief mastery to dissect with long and tedious havoc fabled lands۔ اب اس کی وہ وجہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ یہ طاقت کیوں نہیں رکھتے، وہ یہ صلاحیت کیوں نہیں رکھتے کہ ایک جو ایپک پوئٹ ہوتا ہے نا، اس کو لمبی لمبی تفصیلات دینا پڑتی ہیں کہ اس کے کپڑے اس طرح کے تھے، اس کی تلوار اس طرح کی تھی، اس کا لباس اس طرح کا تھا، وہ ایسے چلتا تھا، یعنی کہ غیر ضروری۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایپک پوئمز ہیں ان کے اندر جو ایک فکٹیشس یعنی کہ ایک جو ہیں خود ساختہ جو گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کے اندر سوائے ڈیٹیلنگ کے کچھ نہیں ہوتا، اور ان سے یہ سب نہیں ہو پاتا تھا۔ یعنی کہ یہاں پر دو پوائنٹس نکلتے ہیں، ایک تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایپک پوئم ایسی نہیں ہے، اس کا ایک پراپر موٹیو ہے، اس کا ایک پراپر اسپریچول کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر وہ لکھی گئی ہے،
اور اس میں کوئی ہیروئک چیزیں نہیں دکھائی گئی بلکہ سفرنگ دکھائی گئی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ڈفرینس ہے. اور دوسرا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ اس میں ایسی ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں ہے, تو وہ یہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. ٹیڈیس کا مطلب ہے بورنگ, بیزار کن, اور فیبلڈ نائٹس, اور وہ بہادر جو ہے سپہ سالاروں کی اور وہ ڈیٹیل میں بورنگ قسم کے قصے کہانیاں ان سے نہیں سنائی جاتی, اس میں وہ ماسٹر نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان بیٹلز فرینڈ. بیٹلز فینڈ کا مطلب ہے کہ فکشن جو ایک غیر حقیقی جنگیں وغیرہ ہیں یا جن میں کوئی مبالغہ ہے کہ واقعی یہ ہوئی ہیں یا نہیں. دا بیٹر فورٹیٹیوڈ آف پیشنس اینڈ ہیروئک مارٹرڈم انسنگ. اور اصل بات کہہ رہے ہیں کہ انسنگ رہ جاتی ہے اور بس ایسے ہی ڈیٹیلنگ ہی ہوتی ہے. اور ٹو ڈسکرائب ریسز, یا میں ایسی پوئمز سے بھی اجتناب کرتا ہوں, یا میں نہیں لکھ سکتا جس کے اندر بس وہ کھیلوں کا ذکر ہوتا ہے اور وہ جو لباس پہنتے ہیں یا جو اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں, امبلیزنڈ شیلڈز پہنتے ہیں, یا اس کے اوپر جو نشان بنے ہوتے ہیں, کیپیریسن اینڈ سٹیڈز, یعنی کہ اس ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیلنگ کی جاتی ہے کہ جو سپہ سالار ہے اس کا شیلڈ کس طرح کی ہے, تلوار کس طرح کی ہے. اچھا, یہاں پہ اب تھوڑا سا یہ آئرونیکل بھی لگتا ہے کیونکہ جب سیٹن کی یہ پکچرائزیشن کرتے ہیں جان ملٹن فرسٹ بک میں, تو یہ بھی تو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کی سوچ تھوڑی ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک حقیقی قصے کو لے کے چل رہے ہیں. بے شک اس کو ایک فکٹیشیس تناظر میں لے گئے ہیں, لیکن ہے ایک حقیقی ایونٹ. لیکن یہ جتنے قصے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سچ ہے جھوٹ ہے, اور یہ کوئی اتنی سگنیفیکنس نہیں رکھتے جان ملٹن کی نظر میں کہ ان میں کوئی حق و باطل کی یا کوئی اس طرح کا سینیریو نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو, یعنی کہ کوئی ایسی سفرنگ نہیں دکھائی دیتی, اور وہ بالکل ایک من گھڑت سے قصے دکھائی دیتے ہیں. بیسز اینڈ ٹینسل ٹریپنگ گورگیس نائٹس ایٹ جوسٹ اینڈ ٹورنامنٹ دین مارشل فیسٹ. یہ بھی بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ جو وہ سب کپڑے پہنتے ہیں اور گارجس نائٹس ہوتے ہیں جب وہ مختلف کھیلوں میں جاتے ہیں, یا پھر بعد میں مارشل فیسٹ اور بہت عالیشان قسم کے کھانے کھاتے ہیں جو کہ ہال میں انہیں سرو کیا جاتا ہے ویٹرز کی مدد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایپک پوئم ان سب چیزوں سے پاک ہوگی, ایسی کوئی چیز اس کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دے گی, بلکہ یعنی کہ میری جو پوئم ہوگی اس میں کوئی پیگن کا قصہ نہیں ہوگا, کوئی کافروں کا قصہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ حقیقی ایک انسان کے ساتھ جو آپ بیتی ہے اس کا قصہ ہوگا, اس کی سفرنگ کا قصہ ہوگا, اور کس طرح سے اب ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے, اس سب کا قصہ ہوگا. نیکسٹ لائنز میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے. آج تک کی لائنز میں یہی سب کچھ تھا, اور کمنٹ میں ضرور مجھ سے باتیں کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.